بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے۔ رمضان کے استقبال کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں بہت سارے کام کرنے چاہیے۔ ان میں سے 3 باتوں کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں توبہ اور استغفار اپنی زندگی پر کرنا چاہیے۔ جو ہم نے اپنی گناہوں والی زندگی گزاری ہے، اس گناہوں والی زندگی پر ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر اس کی برکت سے انسان کو نیک کام کے لیے توفیق ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کو نیک کام کی توفیق ہوتی ہے تو انسان بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نیک اعمال کر سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے، رب کے حضور توبہ کرنی ہے۔ اور یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا ہر صبح، ہر شام، ہر نماز کے بعد انسان کو رب تعالی کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی عادت کو مضبوط پکانے کے لیے تکبیر اللہ کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو ہم آج سے اس کا اہتمام کر لیں۔ ابھی رمضان میں ماشاءاللہ چند دن ہیں، تو ہم ابھی سے اس کا اہتمام شروع کر لیں، آج سے شروع کر لیں کہ ہم تکبیر اللہ کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ تکبیر اللہ کا مطلب امام صاحب کے ساتھ شروع تکبیر سے شریک ہونا جماعت میں۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس کے 2 فائدے، ایک تو 2 انعام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جہنم سے چھٹکارا اور نفاق سے بری ہونا۔ ایک تو یہ 2 انعام اللہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان تکبیر اللہ کے ساتھ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو اس اہتمام پر بقیہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیں گے، اور اس کی عادت مضبوط ہو جائے گی، اور وہ اہتمام کے ساتھ اس کی برکت سے نماز کا پابند ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام رمضان کی آمد سے پہلے یہ کرنا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے جتنا گھر کے لیے سودا سلف ہم نے خریدنا ہو، راشن خریدنا ہو، وہ پہلے سے خرید لیں، تاکہ ہمیں رمضان کے اندر پھر اپنا وقت بازاروں میں نہ گزارنا پڑے اور ہم سکون کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ جتنا راشن سودا سلف ہے ہم پہلے سے اس کو خرید لیں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے، میں یہاں تک آپ سے عرض کروں گا کہ عید کی شاپنگ کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم پہلے سے کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم عید کی شاپنگ پہلے سے کر لیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر رمضان میں ہمیں بازاروں میں جانا نہیں پڑے گا، وگرنہ لوگ بازاروں کی زینت بنے رہتے ہیں، اور روزے کی حالت میں پھر بازاروں میں لوگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین آج بازاروں میں ہوتی ہیں، تو اگر انسان اپنی نظر کو وہاں غلط استعمال کرتا ہے تو یہ بدنظری ہو جاتی ہے، اور بدنظری کی وجہ سے روزہ دار ہے تو اس کا روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنے روزے کو صحیح معنوں میں رکھنے کے لیے یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دن کے بجائے رات میں جاتے ہیں پھر شاپنگ کے لیے، تو پھر رات میں لوگ تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر راتوں کو بازار میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سنت عمل ہے۔ تو اس لیے شاپنگ اگر پہلے ہوگی تو دن کا روزہ بھی اچھے طریقے سے رکھے گا اور تراویح کا اہتمام بھی اچھا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جیسے رمضان یا عید کا سیزن آتا ہے تو لوگ قیمتوں میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں، تو ابھی جو چیز آپ خریدیں گے تو اس کی قیمت کم ہوگی رمضان میں، اور عید کے سیزن پہ اس کا ریٹ بہت ہائی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے سہولت ہے کہ ہم پہلے سے کوئی چیز خرید لیں گے، اپنی شاپنگ مکمل کر لیں گے۔ اگر اللہ نے زندگی دی اور شاپنگ اگر ہوئی ہے تو نصیب ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر وہ میراث میں چلا جائے گا۔ لیکن ہم اس نیت اور نظریے سے کریں تاکہ رمضان کے اندر پھر ہمیں بازاروں کی زینت نہ بننا پڑے، اور دن کو روزہ خراب نہ ہو، رات کو پھر تراویح کی نماز خراب نہ ہو۔ اس لیے آج کی اس بیان میں 3 باتیں آپ سے عرض کیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے اور ہر لمحے ہر آن گھڑی توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ دوسرا کام تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کا اہتمام، اور تیسرا کام رمضان کی آمد سے پہلے اور عید کی آمد سے پہلے، رمضان سے پہلے ہی ہم اس کی مکمل تیاریاں کر لیں، راشن سودا سب جو خریدنا ہو، اور عید کی شاپنگ بھی ہم پہلے سے کر لیں۔